حکومتی نظام کی تبدیلی کی باتیں بھی گزشتہ کئی عرصے سے گردش کر رہی ہیں، مگر آج انصار عباسی نے خبر دی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات مثالی ہیں اور باقی خبریں افواہ ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خواجہ آصف کے استعفے دینے کی خبریں بھی آئیں، جس کی پھر بعد میں انہوں نے خود تردید بھی کر دی۔ اس سے قبل انہوں نے بیوروکریسی پر سوالات اٹھائے۔ اس سب کے پیچھے آخر کیا حقائق ہیں؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایک اے ڈی سی آر کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ یو تھنک کہ وہاں بھی کہیں نہ کہیں اختلافات جنم لے رہے ہیں، وہ ایک پیج میں تھوڑی بہت دراڑ آ رہی ہے؟ دیکھیے ڈیفینیٹلی خواجہ آصف جو ہے وہ کیونکہ اس اے ڈی سی آر کا قرض دار ہے، جو اس کی جیت ہے وہ اسی نے کر کے دی ہے اور باقی لوگوں کی بھی، اور وہ کرپشن کو وہ خواجہ آصف جس طرح سے اس حد پہ گئے ہیں تو لگتا ہے کہ وہ حصے دار ہیں۔ اور یہ بات جو ان کے ذرائع کہہ رہے ہیں، نون لیگ کے ذرائع یا ان کی خبروں سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اے ڈی سی آر کرپٹ ہے، اسی لیے اس کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اب جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ دوسرا خواجہ آصف جو ہے اس نے کسی کا نام نہیں لیا، ساری بیوروکریسی کو لپیٹ دیا، یا تو پھر سارے بیوروکریسی والے جو ہیں یہ لوٹ مار میں نوکرشاہی ملوث ہے، نہیں تو اگر وہ اتنا دلیر تھا یا اس کو اتنی ملکی خدمت کرنی تھی تو نام لیتا دو چار کے جنہوں نے پیسے بنائے ہیں، تو اس کی ہمت بھی کرتے، جرت بھی کرتا۔ وہ اس نے تو کنفیوز کیا نا، اس نے تو اپنا مطلب نکالنے کے لیے پارٹی پہ اپنی طرف سے دباؤ ڈالا ہے، اور دوسرا اپنے باس کی جو ہے یا اپنے نواز شریف کی نہیں، اس کو ہیون فیلڈ کی جائیدادیں نظر آتی، ون ہائیڈ پارک نظر آتا، تو جتنے ملک کے یہ خیر خواہ سب کو پتا ہے وہ ڈرامے بازی کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو سر یہ شیر افضل مروت اور علیمہ خان کے حالیہ بیانات نے بھی ایک مرتبہ پھر پنڈورا باکس کھولا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر کمپرومائز ہونے کا الزام لگایا ہے۔ بڑا ڈیمیجنگ ہوتا ہے ایک پارٹی کے لیے کہ وہ علیمہ خان ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے، ادھر سے دوسری باتیں آ رہی ہیں۔ ہاؤ یو گونا ٹیکل؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو اس چیز کو ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، یہ علیمہ بی بی کا تو پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو عمران خان کی بہن ہے، بس اس حد تک ہی تعلق ہے ان کا۔ اور شیر افضل مروت کو نکالنا، میں اس کے خلاف تھا، وہ میرے لیے کوئی میرا بہت دوست نہیں ہے، وہ سخت زبان ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ جو امپوز کی ہوئی ہے ٹیم علیمہ بی بی نے جنرل سیکرٹری سمیت، یہ کسی کام کے نہیں، انہوں نے عمران خان کا کافی کباڑا نکالا ہے، نکل بھی رہا اور آگے نکلے گا بھی۔ صحیح۔ آخر میں فیصل صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح فیلڈ مارشل 2 ماہ میں دوسری مرتبہ دورہ کر رہے ہیں امریکہ کا، اور جو عالمی پذیرائی ان کو مل رہی ہے، وہیں شہباز شریف بھی 20 سال بعد جاپان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، تو کہ ایسے معاملات میں اس مضبوط حکومت کو ہٹانا یا عمران خان کی رہائی آپ کو کہاں نظر آتی ہے؟ حکومت مضبوط نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہوئی ہے جنگ کے بعد، اور سفارتی سطح پہ بھی اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہے۔ تو سر وہ دونوں حکومت نہ کل سر سب کا فائدہ تو حکومت کو ہی مل رہا ہے نا، ان کو بھی تو سوٹ کرتا ہے نا یہ نظام، یہ اتحاد۔ اس نظام دیکھیں جو لانے والے ہوتے ہیں وہ پھر اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے ہیں، سب کچھ وہ کریں، اتنی زیادہ سپورٹ بھی دی ہے پھر بھی اکانومی نہیں چلا پا رہے، گورننس کے مسائل ہیں وہ بھی نہیں چل پا رہے، اتنا زیادہ جو سپورٹ ہے جو ان کو دیا گیا ہے وہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، اس کے باوجود ڈیلیوری تو زیرو ہے نا جی۔ کرپشن دیکھیں ہر جگہ پہ، گندم کا، خوردنی تیل کا، چینی کا، لا اینڈ آرڈر کا، ہر جگہ مطلب مسائل ہیں۔ سر کرپشن کے کیسز تو پھر بہت زیادہ آ رہے ہیں، پھر ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو تحریک آپ چلا رہے ہیں، پھر اپوزیشن کا رول، آئی تھنک دس از اے ہائی ٹائم جہاں اتنی چیزیں ہو رہی ہیں آپ عوامی مسائل کو آگے لے کر تحریک چلائیں۔ دیکھیے تحریک چلانے کے لیے جس پولیٹیکل سینس کی ضرورت ہے وہ نہیں ہے نا پی ٹی آئی کے پاس۔ ان کے جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکلی میچور ہیں اور سیلف سینٹرڈ ہیں، وہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھتے نہیں، ان میں یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ پارٹی کو ساتھ لے کے چلے۔ ورکرز ان سے دور ہے، ورکر ان کے ساتھ نہیں نکلتا ہے، نہ نکلے گا۔ ورکروں نے بہت قربانیاں دی ہیں پارٹی میں، عمران خان اور ورکرز کے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو ابھی لگائے ہوئے عمران خان صاحب نے، ان کو ریویو کرنی پڑے گی، ورنہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی قید و بند جو ہے وہ تو سر پھر جو اگلی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے، اس کا کیا پلان ہے، کیا حکمت عملی ہے؟ ابھی تو بہت جلدی ہے، ابھی تو اس تحریک کے تحفظ یعنی پاکستان میں جتنے لوگ شامل ہیں، اب محمود خان اچکزئی بھی ایک سیٹ کے پولیٹیشین ہے،
پرانا پالیٹیشین ہے, سیزنڈ پالیٹیشین ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, بڑا قابل احترام آدمی ہے. لیکن پنجاب میں یا کے پی میں یا سندھ میں کیا اثر ہوگا؟ کوئی اثر نہیں. بلوچستان میں بھی ایک آدھی سیٹ کے علاوہ ان کو کوئی اثر نہیں ہے. اب بہت ارلی ہے, ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے انہوں نے. تحریک تفضیل پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں, وہ تحریک میں تو شامل نہیں ہوئے, اور جنرل سیکرٹری نے اعلان کر دیا. اس سے پھر آپ پرائرٹیز کا اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ وہ کس طرح سے سیاست کریں گے اور تحریک انصاف کیسی سیاست چاہتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گفتگو آپ نے سنی. سر یہ بتائیے کہ اب جیسے شاہ محمود قریشی کے اب یہ امکان ہے کہ ان کی رہائی میں اب کوئی بڑی رکاوٹ موجود نہیں ہے, تو کیا وہ پی ٹی آئی کی کمان سنبھال سکتے ہیں؟ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی پارٹی کی حکمت عملی میں کوئی بڑا بدلاؤ آ جائے؟ ابھی وہ آئیں گے, ابھی ان کے پاس کسی اور میں گرفتاری نہیں ہے اور ضمانت میں تو آ جائیں گے, یا ان کی بعد از گرفتاری ضمانت پہ وہ آ سکتے ہیں کیسز میں. شاہ محمود قریشی کے شجیع آنے سے ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی پہ فرق تو پڑے گا. پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت جس طرح سے اس سچویشن میں جا رہی ہے, دیکھیے کہ آج لیگل ٹیم کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو لیگل ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ صبح انہوں نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان صاحب کی جو جائیداد ہے ان کے بارے میں کوئی آرڈر آیا, حالانکہ وہ ان کے جائیداد کے بارے میں آرڈر نہیں تھا. تو یہ جو صورتحال ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہیں, بڑے قد کاٹ کے آدمی ہیں, تو جو ایک ڈسگرنٹل کارکنان ہیں لیڈرشپ سے ان کا گلہ ہے وہ دور ہوگا, اور ظاہر ہے وہ ایک قداور شخصیت ہے تو فرق تو پڑتا ہے. بالکل. تو فیضل صاحب, اسد کیسر کا ریسنٹلی انہوں نے ایک اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی, اور وہ قوم سے معافی بھی مانگ رہے ہیں. کیا اس کا مطلب ہے کہ پارٹی اپنی پچھلی غلطیوں کا اعتراف کر کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جانب بڑھ رہی ہے؟ دیکھیے, ہمیشہ اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کیا جائے اور تسلیم کر کے آگے بڑھا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک کسی کے کہنے پہ اگر جو الزام لگتا ہے اس کے اوپر بھی جنرل فیض کی جو پرستانیاں ہیں ان پہ بھی ہمیں معافی مانگنی چاہیے, جو صحافیوں کو ٹارگٹ اس نے کیا, دیگر لوگوں کو کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں پارٹی کی ایک اچھی لائن ہے کہ وہ اس پہ جو ہے وہ آ رہے ہیں, تو آنا چاہیے. یہی اخلاقیات کا تقاضا ہے. مطلب معافی مانگ لینی چاہیے. باقی بھی جو آپ لوگوں نے ایک نظریاتی پرنسپل سٹینس لیا ہوا ہے وہ بھی یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ معافی مانگ لے تو پھر مفاہمت کی طرف آ جانا چاہیے, معافی مانگ لینی چاہیے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے. نہیں, مفاہمت کا پیغام ہماری طرف سے تو مفاہمت کا پیغام کافی دفعہ دیا گیا ہے. اب جنہوں نے یہ کرنا ہے وہ اگر مفاہمت نہ کریں